بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جب پل صراط سے گزر جنتی مسلمانوں سب سے آخری رہا ہوگا، کبھی وہ گرے گا، کبھی بیٹھے گا، کبھی کھڑا ہوگا، آخر پل صراط سے گزر جائے گا، آگ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے آگ سے بچا لیا۔ آگے جائے گا، سوال کرے گا، یا ربی، اے میرے رب، تو نے مجھے جہنم سے تو آزاد کر دیا، یہ سامنے درخت ہے، اس کی چھاؤں میں مجھے پہنچا دیجئے۔ خالق و مالک، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمائیں گے میرے بندے کچھ اور تو نہیں مانگے گا، میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، وعدہ رہا، وعدہ ہو جائے گا۔ خالق و مالک وہاں پہنچائیں گے، پھر کہے گا، یا رب، فلاں درخت کی چھاؤں تو اس بھی پیاری ہے، وہاں تک لے جائیے۔ خالق و مالک فرمائیں گے، آدم کے بیٹے، یہ کیا تم نے ابھی وعدہ کیا اور ابھی سے بھول گئے؟ کہا، نہیں خالق و مالک، مجھ پر رحمت فرمائیے، وہاں تک لے جائیے۔ خالق و مالک وہاں تک جانے کا بندوبست فرمائیں گے، وہاں بیٹھے گا، جنت کے قریب درخت دیکھے گا، کہے گا، یا ربی، اے خالق و مالک، وہاں تک پہنچا دیجئے۔ خالق و مالک پھر فرمائیں گے، اتنا فراڈ اے آدم کے بیٹے، ابھی تو نے وعدہ کیا اور ابھی بھول گئے۔ جنت کے قریب پہنچے گا، کہے گا، یا ربی، خالق و مالک، اب مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ خالق و مالک فرمائیں گے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ خالق و مالک مسکرائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول بھی بیان کرتے وقت مسکرا گئے اور کہا، اللہ فرمائیں گے، میرے بندے جاؤ، تم کہتے ہو کہ جنت بھری ہوئی ہے، جاؤ، جنتی دنیا تھی، اتنی اور دنیا، اتنی اور دنیا، 10 دنیا اگر بن جائیں تو اتنی زمین، اتنا مقام میں تجھے جنت میں نصیب کرتا ہوں۔ جنت میں پہنچ جائے گا، یہ ادنا جنتی کی بات ہو رہی ہے، اعلیٰ جنتی کی بات تو آئی ہی نہیں۔ جنت میں جا کے کہے گا، رضیت یا رب، رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا۔ خالق و مالک فرمائیں گے، تمنا یا عبدی، تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا تو کر۔ کہے گا، یا ربی، مجھے بھی چاہیے، میرے بندے یہ بھی لے لو، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، میرے بندے یہ بھی لے لو، یہاں تک کہ ساری خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ پھر خالق و مالک اسے یاد کروائیں گے، کیا فرمائیں گے، میرے بندے تمہیں یہ نہیں چاہیے؟ ہاں اللہ، میں بھول گیا، مجھے یہ بھی چاہیے، میرے بندے یہ بھی لے لو۔ سب چیزیں عنایت ہو جائیں گی۔ آواز آئے گی، جب جنتی جنت میں جائے گا، آواز دینے والے آواز دے گا، او جنتیوں، آج تم سے اللہ نے جو وعدہ دنیا میں کیا تھا وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جواب دیں گے جنتی، ابھی کچھ اور انعام ملنا ہے۔ جہنم سے آزاد ہو گئے، جنت میں آ گئے اور چہرے چمک رہے ہیں۔ آواز آئے گی، او جنتیوں، آج تمہیں میں ایسی صحت سے نوازنا چاہتا ہوں جس کے بعد کبھی بیماری نہیں آئے گی، ایسی جوانی دینا چاہتا ہوں جس کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی نعمتیں دینا چاہتا ہوں جو کبھی چھینوں گا نہیں، اور ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ 33 سال کا گبرو جوان بن کے انسان جنت میں جائے گا، ادنا جنتی سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کیسی کیسی خواہشیں خواہش کرے گا۔ خالق و مالک، یہ پھل چاہیے، خواہش کرنے کی دیر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ خوشہ قریب آ جائے گا۔ جب اس خوشے کو لے لے گا، آج انسان امرود دیکھ کر توڑتا ہے، 4 مہینے انتظار کرتا ہے، لیکن جنت میں کیا ہوگا، ایک پھل توڑا ہے، توڑ کے ابھی فارغ ہوا، اس سے بہتر لگ جائے گا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی بابت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ جنت دکھائی گئی، آگے بڑھ کے وہ خوشے لینا چاہے اور کہا، اگر میں خوشے لے آتا تو رہتی دنیا تک لوگ اس کو کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ جنت کے پھل اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ساری
नेमतें मिल जाएंगी। जन्नती जवाब देंगे, खालिक व मालिक कुछ और भी नेमत है? सब कुछ मिल गया है। रज़ियत या रब, रज़ियत या रब, अल्लाह मैं राजी हो गया। सब नेमतों के बाद खालिक व मालिक का दीदार होगा। और अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खालिक व मालिक दीदार करवाने के बाद दोबारा नूर के पर्दे सामने ले आएंगे और कहेंगे, जन्नतियों मेरी तरफ तुम पर सलामती हो, और आज तुम्हें मैंने ऐसी जिंदगी दे दी है जिसके बाद कभी मौत नहीं आएगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने दीदार का मुस्तहिक बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।